بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل نماز کے فرائض کے بیان میں۔ نماز کے اندر 7 چیزیں فرض ہیں۔ ان باتوں میں سے اگر کوئی بات بھی رہ جاتی ہے دوران نماز تو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جو ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں یہ فرض ہے۔ نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بالسنہ، یعنی اپنے فعل کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، صرف آغاز میں ہی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت 750 نمبر حدیث، کہ محبوب علیہ السلام نماز کے آغاز میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اور ہاتھ باندھنے کہاں پر ہے؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 756، کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ آج کل جو جناب یہ دائیں ہاتھ کو ایسے بازو کے اوپر رکھا جاتا ہے تو یہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اصل میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح ہلکا بنا کے ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ ہے۔ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ مناسب جسم والا جو بندہ ہے اس کے لیے ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ یہ مستحب ہے۔ جو بھاری جسم والا ہے تو اس کے لیے اپنی جسم کی مناسبت سے جتنا ہو سکے اتنا رکھے۔ اگر ایک شخص قیام نہیں کر سکتا، بیمار ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، یعنی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، چکر آتے، کمزوری ہے، یا کھڑے ہونے سے زخموں سے خون وغیرہ رستا ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس شخص کے لیے ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، یا پھر زمین پر بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جو بندہ سجدے کی استطاعت نہیں رکھتا، عمومی طور پر کمر کے اندر تکلیف ہے، محروم وغیرہ کی کوئی بیماری ہے، یا دیگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ بندہ سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس پر قیام بھی ضروری نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہم مساجد کے اندر یہ بڑا جھگڑا ہے کہ جناب گھر سے چل کے آ جاتے ہیں، یہاں پر آ کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اصل میں معاملہ اگر کوئی کمر کی تکلیف ہے، کمر درد ہے، محروم کا معاملہ ہے، وہ بندہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کہ وہ بیٹھ کر زمین پر پڑھے۔ لیکن اگر ایک بندہ سجدے پر قادر ہے، قیام زیادہ دیر وہ نہیں کر سکتا، تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، یا چھڑی وغیرہ پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ چند سیکنڈ کے لیے تو کھڑے ہو کر نماز کا آغاز کرے، چونکہ قیام ہم نے پیچھے پڑھا یہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ جو ہے وہ باقی نماز بیٹھ کے ادا کرے۔ ایک شخص کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں ہم نے پیچھے پڑھا قرات، یعنی قرآن مجید کی جو ہے وہ ایک بڑی آیت یا مختصر 3 آیات پڑھنا، یہ آگے واجبات میں مطلقاً قرآن مجید کی قرات جو ہے وہ نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ تو جس بندے کو تلاوت کلام پاک ٹھیک نہیں ہے، آج ہر محلے کی مسجد ہے، امام ہے، آسانی ہے وہ قرآن ٹھیک سیکھے، وگرنہ اس کی نمازیں یوں ہی ضائع ہوتی رہیں گی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھائی، فرمایا میں تمہیں محبوب علیہ السلام کی نماز سکھاتا ہوں جو محبوب علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ تو آپ نے صرف نماز کے آغاز میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی بعد میں پوری نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 257 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ صحابی رسول ہے اور فقیہ امت ہے، لوگوں کو نماز سکھائی تو صرف آپ نے ابتدا میں رفع یدین کیا، باقی پوری نماز کے اندر آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ مردوں اور عورتوں کے رکوع کے اندر کیا فرق ہے؟
مرد جب رکوع کے اندر جائے گا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، سر اور کمر بالکل سیدھی رکھے گا۔ بعض اوقات لوگ رکوع میں جاتے سر اوپر کی طرف اٹھایا ہوتا ہے، بعض اوقات سر لوگ نیچے پھینک دیتے، بلکہ سر اور کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی برابر ہونی چاہیے رکوع۔ عورتوں کے لیے سر اور کمر کا برابر رکھنا ضروری نہیں ہے، عورت چونکہ صنف نازک ہے وہ صرف جھکے گی، اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچائے گی، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا بھی عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ مرد اور عورت کے رکوع کے اندر فرق ہے۔ آگے سجدے کے اندر مرد جب سجدہ کرے گا اپنے پیٹ کو رانوں سے دور رکھے گا، اپنے بازو کو پہلو سے دور رکھے گا اور یوں بندہ کھل کے سجدہ کرے گا، جبکہ عورت جب سجدہ کرے گی تو وہ زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے گی، اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا لے گی، اپنے جو ہے وہ بازو کو زمین کے اوپر بچھا لے گی اور اس انداز سے جو ہے وہ سجدہ کرے گی۔ اتحیات میں بیٹھنے کے حوالے سے بھی مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے۔ مرد جب اتحیات میں بیٹھے گا تو بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو ایسے کھڑا رکھے گا اس انداز سے، جبکہ عورت جب جو ہے وہ بیٹھے گی تو وہ تورک کرے گی، یعنی دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال لے گی اور جو ہے وہ اپنی پشت کے بعد زمین کے اوپر بیٹھے گی۔ یہ بنیادی طور پر چند ایک فرق ہے عورت مرد کی نماز کے حوالے سے۔ آگے ایک مسئلہ اہم کہ ایک بندے کی نماز مکمل ہو گئی، مثال کے طور پر 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا مکمل ہو گئی، یا 3 پڑھ رہا تھا مکمل ہو گئی، یا 4 پڑھ رہا تھا تو غلطی سے وہ اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یعنی آخری رکعت میں اس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں، 2 پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، یا 3 پڑھنے کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، یا 4 پڑھنے کے بعد 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اتحیات میں نہیں بیٹھا۔ تو اب اس بندے کے لیے ہے کہ جیسے ہی یاد آئے اضافی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یہ واپس آئے اور آ کر جو ہے وہ سجدہ صاحب کرے، نماز اس طرح اس بندے کی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندے نے اضافی رکعت کا سجدہ کر لیا، یعنی 2 پڑھنے کے بعد تیسری کا، 3 پڑھنے کے بعد چوتھی کا، 4 پڑھنے کے بعد 5ویں کا، تو اب اس بندے کو چاہیے کہ وہ 1 رکعت ساتھ اور ملائے، یہ ساری کی ساری نماز نفل ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ آخری قاعدہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہ فرض تھا، درمیان والا قاعدہ رہ جائے تو کوئی بات نہیں، سجدہ صاحب سے بات بن جاتی ہے، لیکن آخری قاعدہ یہ فرض تھا رہ گیا ہے تو اب بندے کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب ایک معاملہ ہے تیسری صورت کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد بندہ غلطی سے کھڑا ہو گیا، یعنی 2 پڑھنی تھی بیٹھا اتحیات پڑھا، 3 پڑھنی تھی بیٹھا اتحیات پڑھا، 4 پڑھنی تھی بیٹھا اتحیات پڑھ کے وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو اب اگر اس کو یاد آ جائے اضافی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے تو واپس پلٹ آئے، لیکن اگر اس نے اضافی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب 1 رکعت اور ملائے، نماز بندے کی مکمل ہو جائے گی۔ صرف جو ہے یہ اضافی جو 2 رکعتیں یہ سجدہ صاحب یہ 2 نفل ہو جائیں گے اور پہلی جو رکعتیں وہ نماز مکمل ہو جائے گی، تو سجدہ صاحب سے نماز مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ صرف فرض کے اندر تاخیر ہوئی ہے، خروج بھی سننا اس کے اندر تاخیر ہوئی ہے فرض کے اندر، باقی نماز اس بندے کی مکمل ہو گئی۔ تو اب معنی یہ بنا کہ اگر اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوا ہے سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کرے، نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن آخری اتحیات اگر رہ گیا تو اس بندے کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔